بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں سے ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ آپ کی نبوت کے بعثت کے کیا مقاصد تھے، کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں تھیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ ہے بعثت، کہ نبی بنا کر کسی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الجسد والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے۔ لیکن اس نبوت کے جو فرائض ہیں، اس نبوت کے جو مقاصد ہیں، اس نبوت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ نبوت کا لوگوں کے سامنے کب اعلان کیا گیا، تو لوگوں کے سامنے نبوت کا، آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ تو ایک تو ہے اللہ کا علم، اس کے اعتبار سے آپ کائنات کی تخلیق پیدائش سے بھی پہلے نبی تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی۔ تو اس اعتبار سے آپ اول الانبیاء ہیں، اور تمام انبیاء کو جو نبوت اور تمام رسولوں کو جو رسالت عطا کی گئی، وہ آپ کے صدقے سے، آپ کے طفیل ان کو نبوت اور رسالت دی گئی۔ گویا کہ آپ کی نبوت اور رسالت اصل ہے، اور باقی تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت وہ آپ کے صدقے۔
تو اس اعتبار سے آپ اول الانبیاء ہیں، لیکن چونکہ آپ تمام انبیاء کے بعد نبی بن کر بھیجے گئے، مبعوث ہوئے، تو اس اعتبار سے آپ آخر الانبیاء بھی ہوئے۔ تو آپ اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی کہ نبوت کا اعلان وہ 40 سال کے بعد کیا جاتا ہے، یا نبوت کے جو مقاصد ہوتے ہیں، نبوت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ جب نبی 40 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت اس کے وہ حوالے کی جاتی ہیں، اس وقت ان کی نبوت کا بعثت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں تو ہے کہ یہ نبی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق کہ وہ نبی ہے تو پیدائش سے لے کر آخر دم تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے پیدائش کے بعد پیدا ہوئے، بچپن، پھر اس کے بعد 40 سال تک بھی ہر نبی کی حفاظت اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے موجودہ اس وقت جو ان کی جو امت ہوتی ہے، ہمارے نبی تو آخری نبی، آخر قیامت تک آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، امت بھی آخری امت ہے، تو اس امت کے لیے وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ جا کر آیات قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا اور ان کو سنانا، یہ سب سے پہلا مقصد ہے نبی کی بعثت۔ یتلو علیہم آیاتہ، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جب قرآن نازل ہوا تو یہ الفاظ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے نبی پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت۔ نماز کا حکم بعد میں ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی بعد میں ہے، روزوں کا حکم بھی بعد میں ہے، اور حج کا حکم وہ تو بالکل آخر وقت میں تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ لیکن سب سے پہلا جو حکم ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت۔ تو آپ سے فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ گویا کہ پہلے ہم علم سیکھیں تب ہماری نماز درست ہوگی، پہلے ہم علم سیکھیں گے پھر ہمارے روزے ٹھیک ہوں گے، پہلے ہم علم سیکھیں گے پھر ہماری زکوٰۃ کے جو بھی احکامات ہیں وہ درست ہوں گے، پہلے ہم علم سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہماری حج وغیرہ وہ درست ہوگی، ٹھیک ہوگی۔
تو آپ سے فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، پڑھنے کی ترتیب الگ ہے، اور یہ جو ترتیب جو تھی نازل ہونے کی الگ، پڑھنے کی الگ، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اس ترتیب کو یہ نقل سمائی کہا جاتا ہے، یہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے یہ ترتیب بنا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ترتیب بتائی گئی۔ اب دیکھیے سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ اقرأ بسم ربک الذی یہ بالکل آخری پارے، تیسرے پارے میں سورہ علق کی آیات ہے، ابتدائی آیات ہیں، اور سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی تھی وہ آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت کریمہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی، لیکن جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو سب سے آخری آیات کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، آخر تک۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے تو سب سے آخر میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیات ہے۔ اور سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی تھی، یہ بھی ہمیں اتنا تو کم از کم معلوم ہونا چاہیے، سب سے آخری جو سورت نازل ہوئی تھی آخر میں وہ ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ لیکن یہ ہے کہاں پر؟ آخری پارے میں ہے، لیکن بالکل آخر میں نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، پڑھنے کی ترتیب الگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے جیسے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اللہ کے نبی نے اسی طرح پھر اپنے صحابہ کو آگے وہ اس کی تعلیم دی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے تلاوت آیات قرآن، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا۔ لیکن وہ تلاوت کیسے کرنی ہے؟ وہ اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید کہ اس قرآن مجید کی وجہ سے دو علوم، دو فنون حاصل ہوئے، ایک علم اور ایک فن، وہ ہے فن تجوید، اور دوسرا علم اور دوسرا فن ہے قراءات۔ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ کس حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس حرف کو کہاں سے ہم نے ادا کرنا ہے، کس حرف کو باریک پڑھنا ہے، کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کہاں پر گننا کرنا ہے، کہاں پر گننا نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ اور یہ اتنا یعنی تجوید کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے۔ اگر ہم یہ تجوید نہیں سیکھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس کی موٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں قرآن مجید سے، ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور بیچارے یہ قرآن کریم کی جو مدارس میں تعلیم دیا کرتے ہیں ان کو بھی بڑی گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کی بعثت کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے، سب سے پہلا مقصد۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ نبی کی بعثت کا سب سے پہلا بنیادی مقصد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے، لیکن آج ان مدارس کو بڑی گھٹیا نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو یہ فن تجوید کو محفوظ کیا ہوا ہے۔
ہمارے اور آپ کے بچوں کو صحیح ترغیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں یہ ٹیوٹر تو ہوتے ہیں، ان کو آپ کتنی فیس دیا کرتے ہیں ایک سبجیکٹ مضمون کی؟ انگریزی گھر میں جو پڑھانے آتا ہے اس کو کتنی آپ کو فیس دیا کرتے ہیں؟ کم از کم 5-5 ہزار ہوتی ہے۔ لیکن یہ بیچارے جو حافظ قرآن جو پڑھاتے ہیں گھر میں بھی اگر کوئی ٹیوشن رکھ دی جائے تو 500 1000 1500 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لیے ذرا اس پر بھی ہمیں وہ غور و فکر کرنا چاہیے، ان مدارس کا شکریہ ادا کریں۔ تو قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ الحمد، یہ ہا جو ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ بات سیکھنے والی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے حلق سے، یہ گلے سے الحمد، تو اس کا معنی ہے، اگر صحیح طریقے سے ادا کریں گے اس کا معنی ہے ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کریں اور یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، ہا کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کریں بلکہ یوں کہیں الحمد، تو پھر اس کا معنی بن جاتا ہے کہ ساری کی ساری ہلاکتیں اللہ رب العالمین کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا معنی تھا اور کیا بن گیا۔ اور ایک اس کی مثال میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، قرآن مجید کو اتارا ہم نے علی قلبک، نبی کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا علی قلبک، یہ کاف جو 2 نقطے والا ہے کہ اس کو جب صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس کو اتارا آپ کے دل پر، آپ کے سینے پر، دل پر، قلب، دل کو کہتے ہیں قلب۔ لیکن اگر اس کو ہم پور نہ کریں، موٹا نہ کریں تو پھر بن جائے گا علی قلبک، علی قلبک، پہلے تھا علی قلبک اور اب ہے علی قلبک۔ یہ اب اس کا معنی ہوگا اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے، اب اس کا معنی ہوگا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا آپ کے کتے پر۔ اب دیکھیں کتنا معنی بدل گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ توجہ میں آپ کو دلا رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید عربی زبان میں تھا، ان کے لیے اہل عرب کے لیے کون سا وہ کوئی سیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ پوری تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید سیکھو، اور اس کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے کہ اب تو ہم 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے ہو گئے، اب ہم کیسے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم اپنا قدم اٹھائیں پھر انشاءاللہ قدم اٹھتے ہی جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے یہ عرض ہے، گزارش ہے، درخواست ہے کہ قرآن مجید خود بھی سیکھیں، صحیح طرح سے پڑھنا، اور اپنی اولاد کو بھی صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا سکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ ہے تلاوت آیات قرآن، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا۔ یہ سب سے پہلا آپ کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں پر جایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ ملت ابراہیم کے مطابق، کیونکہ اس وقت کوئی احکامات نازل نہیں ہو رہے تھے، تو ملت ابراہیمی کے مطابق آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا کا کیوں انتخاب کیا، وہاں پر کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں غار حرا سے بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو لے جائے، غار حرا پر بھی ہم جائیں زیارتیں کرنے کے لیے، تو وہاں سے بیت اللہ اس وقت، اب تو وہ عمارتیں بن گئی ہیں، اس وقت بیت اللہ شریف وہاں سے صاف نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا تھا۔ وہاں پر جب فرشتہ آیا اور انہوں نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور
پھر وہیں سے جب فارغ ہوئے تو آپ جلدی کے ساتھ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا زمین لونی کہ مجھے سردی کبھی لگ رہی ہے، اور خوف طاری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر وہ نبوت کی جو ذمہ داریاں جو ہے، نبوت کے جو فرائض تھے وہ آپ کے سپرد کیے جا رہے تھے. تو آپ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کیسے میں یہ ذمہ داریاں نبھاؤں. تو یہ خوف کا کبھی طاری تھی. آگے قربان طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے آپ کی تسلی، آپ کو تسلی دی. آپ نے دنیا کو تسلی دی، اور آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. روایات میں الفاظ آتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. یہ بھی الفاظ آتے ہیں اور یوں کے الفاظ آتے ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گی. اس لیے کہ آپ تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکوں کا پیاسوں کا خیال کرتے ہیں، رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، غمگین لوگوں کے غم کا خیال کرتے ہیں. یوں آپ کو وہ تسلی دے رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آپ کی بیوی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی پریشانی ہو تو بیوی کے پاس جانا چاہیے. بیوی کا بڑا اللہ نے یہ میاں بیوی والا جو رشتہ جو ہے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے غیروں نے اس عورت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ورنہ اسلام نے اس عورت کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے. اور یہ سب سے بنیادی رشتہ، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا. حضرت آدم علیہ السلام شوہر تھے، اور آپ سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وہ آپ کی بیوی تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کی آگے وہ جب اولاد ہوئی تو آپ ماں باپ بھی بن گئے اولاد کے لیے. تو سب سے پہلا بنیادی جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے جب رشتے کر دینے چاہیے تو پھر اس کے بعد ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی اور جو سسر جو ہوتا ہے، وہ داماد جو ہوتا ہے، ان کے بیچ میں خلل نہ ڈالا کرے. یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. اس لیے کہ اب شادی کے بعد اب وہ ان دونوں کے آپس میں جو احکامات ہیں، وہ جو حقوق ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرنا، ان حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. ماں باپ اب پیچھے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ میاں بیوی والا جو رشتہ جو ہے یہ سب سے بنیادی اور اہم رشتہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر بیوی سے کوئی دکھ بھی پہنچ جائے تو معاف کر دیا، ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا خیارکم لنسائکم، کہ میں عورتوں کے حوالے سے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. آپ بڑے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ ہے تلاوت آیات قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا. اور دوسرا جو مقصد تھا آپ کی بعثت کا وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو قرآن مجید سکھانا کہ کیسے قرآن مجید پڑھنا ہے. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق علماء دین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سنت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. گویا کہ مختصر لفظ میں یوں کہہ لیں کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا. تو بہرحال یہ آپ کی بعثت کے 4 وہ مقاصد تھے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.